بلوچ اور اسلام کے ڈاکومنٹری کے بعد بلوچی در چینل پیش کرتے ہیں بلوچ اسلامی لشکر میں قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ہمیں مہد سلطنت، خلدانی سلطنت، آشکانی سلطنت کی دلیلیں ملتی ہیں جو بعض محققین کے نزدیک یہ سلطنتیں بلوچوں کی تھیں۔ آج بھی بلوچ قبائل میں ان ناموں کے قبائل موجود ہیں۔ اکامنشی سلطنت بھی قبل مسیح کے دور کا سلطنت تھا۔ اس کے بعد ساسانی سلطنت کا دور کا آغاز ہوا۔ ان سلطنتوں میں بلوچ بڑی بڑی ذمہ داریوں میں فائز تھے۔ ان سلطنتوں میں موجودہ دور کے تقریباً 43 ممالک شامل تھے۔ ساسانی سلطنت کے بادشاہ نو یزدگرد کے کمانڈر سیاہ سوار اپنی بادشاہ سے بغاوت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے جہاں ملے، جو ایران کو فتح کر کے اپنے بلوچوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں بصرہ میں جا کر آباد ہوئے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت سے عرب قبائل بنی تمیم کے سردار حضرت عنب بن قیس کی سرداری میں رہے۔ عرب تاریخ دان البرازری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں، بلوچوں نے بنی تمیم سے بھی برادرانہ تعلق قائم رکھا، اور بلوچوں نے ایک نہر کھودی جو السوارہ کے نام سے معروف ہے۔ ابو حسن المدائنی بلوچوں کے ایک سردار کا بھی حوالہ دیتے ہوئے ان کو سیاہ سوار کا ساتھی، جسے شیروی السواری کہا ہے، البلازری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بیت المال کے محافظین بلوچ تھے، اور بصرہ کا گورنر حضرت عثمان بن عنیف رضی اللہ تعالی عنہ انصاری تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جب بصرے میں آئے، ان حضرات نے بیت المال پر تصرف کرنا چاہا، لیکن بلوچوں نے انکار کر دیا کہ جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ آئیں گے بیت المال سپرد نہیں کریں گے۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں نے صبح سویرے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں قتل کر دیا۔ بلوچوں کے سردار ابو سالمۃ الزتی تھا، جو نہایت سہل انسان تھا۔ مولانا نور احمد فریدی کے نزدیک الزتی سے مراد جدگال یا جت ہے۔ اس عملے نے بلوچوں کے بہادری اور دیانتداری اجاگر کر دیا، اور عرب و بلوچوں میں دوستی اعتماد مزید زیادہ ہوئی۔ عرب تاریخ دان بلازری فتوح البلدان میں جوال ربضہ جنگ کا ذکر کرتے ہیں، جس میں بلوچوں کے بہادری کے حوالے سے لکھتے ہیں، بلوچ بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اپنے تیروں سے انہوں نے بہت سے آدمیوں کو ہلا کر ڈالا۔ اس جنگ میں بلوچ اور عرب قبائل بنی تمیم کے لوگ شامل تھے۔ بلوچوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت، امام حسن سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کے میدان، کربلا کے بعد حضرت زا کے مارے جانے کا ذکر بلوچی در چینل نے بلوچ اور اسلام کے ڈاکومنٹری میں بیان کیے ہے۔ خیر، جس کے بعد یزید نے بلوچوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے، بلوچوں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، بلوچوں کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ یزید کے حمایتیوں نے بلوچوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ مصنف جناب عبد الماجد خان خرائی بلوچ صاحب اپنی کتاب تاریخ بلوچاں، اور محمد حیات خان بیدار رند بلوچ اپنی کتاب تاریخ بلوچاں میں بلوچوں کے کربلا میں موجودگی کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے شجرہ نسب بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق وہ بلوچ جو حلب شام میں آباد تھے، ان کی اولادوں میں سے علم المعروف تھا، جو بادشاہ ولایت حبندر کی بیٹی کیمار سے شادی ہوئی، ان کے اولادیں کابل میں آباد ہو گئے اور ایک جنگ میں کرمان میں شہید ہوئے۔ ان کا بھائی بدیع الزمان تھا، جو حید جوانی توس چلا گیا، جو ایک علمی شخصیت تھا، اور انہی کی اولادوں سے حبیب مظہر پیدا ہوا۔ حبیب مظہر سانہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں یزیدی افواج سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جن کا مزار
सहन मुबारक के दरवाजे पर बना। बाज़ उलमा के नज़दीक आप साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आगे लिखते हैं, उन्हीं की औलादों में से मुख्तियार का जिक्र करते हैं जो हज़रत मोहम्मद हनफिया अली करमुल्लाहु वजहू की अयानत मुशरकीन यानी अशकिया शाम के आतु शाम में शहीद हुए। हो सकता है मुसन्नफीन का इशारा मुख्तियार सकफ़ी की तरफ है। मुख्तियार सकफ़ी वो शख्स है जिसने यजीद के उस लश्कर जो करबला में अहले बैत पे मज़ालिम और उनको शहीद करने में शामिल थे, मुख्तियार सकफ़ी ने उन तमाम को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। इन मुसन्नफीन के नज़दीक बलोचों के ज़मीरी कबाइल इन्हीं नस्ल से है। हज़रत हबीब मज़र का ताल्लुक़ बनु असद कबीले से है जो बनी तमीम का ताइफ है। बलोचों में भी एक कबाइल तहीम के नाम से है। इसमें ऐरानगी की बात नहीं, क्योंकि हरब और बलोचों में ऐसे कबाइल हैं जो दोनों अक़वाम में पाए जाते हैं, जैसे कि खैतान, अल-बुलफती, हल-नुमरी, तहीम और अल-ज़ती। यहाँ तईम से मुराद तमीम है। गेश्तर मजहबी खिताबों में हबीब मज़र को हबीब मुज़हिर बयान किया गया है। सैयद मोहसन अमीन आमली लिखते हैं, ज़्यादातर ख़दीम तारीकी और गैर तारीकी खुतब में मुज़हिर बर वज़न मुतहर मनकूल है और सही भी यही है, और ये मुतहक्किरा खुतब में मुज़हिर लिखा जाता है। कदमा के ज़ब्त व ज़ब्त के खिलाफ है। बाज़ बलोच बुज़ुर्गों के मुताबिक हज़रत हुर का ताल्लुक़ भी बलोच कबाइल से है, जिनका ताल्लुक़ भी बनु तमीम से है। अगर हम मुख्तियार सफ़की का बात करें, जिनका ताल्लुक़ हरब कबाइल बनी आवाज़न से है जो क़ुरैश कबाइल का ताइफ है, इनके बारे में बलूची दर चैनल ने बड़ी मेहनत से मवाद ढूंढने की कोशिश की, सवाए इन कुतुब के कोई और ठोस सबूत मिल न सका। बलूची दर चैनल ये समझता है कि हज़रत हबीब मज़र मुख्तियार और उनके आबा व अजदाद बदीउल ज़मा उनके शजरा नसब जो बलोचों से मंसूब है, इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है।